ٹھیک. اور یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں ان پر میرے علم میں آیا کہ جو ائمہ محدثین گزرے ہیں اور ایون کہ امام بخاری وغیرہ کے اوپر بھی اعتراضات یہ لوگ کرتے ہیں جی انہوں نے ان کو اوائڈ کیا اور بعض نے تو بڑی شدید جرح کی ہیں ان پر. یہ اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا نالج ہے؟ ظاہر ہے جی اس وقت ایک بدنامی تو بن گئی تھی نا سنی شیعہ کنفلکٹ کی وجہ سے, تو نہیں یہ بات درست ہے, نے بھی اوائڈ کیا ہے, امام جعفر سے حدیثیں نہیں لی ہیں. صحیح بات ہے. اس کی بنیاد بغض ہے یا کیا ہے؟ نہیں بغض نہیں ہے, ظاہر ہے کیونکہ اس پہ بعض اہل سنت کے یہاں بھی جو ہے نا تھوڑا سا غصہ پایا جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں ہمارے بڑے بڑے محدثین کے اوپر شیعت کا الزام لگا ہے. امام حاکم پہ لگا, امام عبدالرزاق کے اوپر لگا, امام شافعی کے اوپر. یہ وہ شیعت کے الزامات ہیں جو تواتر کے ساتھ ہماری یعنی اسماء و رجال کی کتابوں میں نقل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ انکان اور رفض حب آل محمد, یہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جی مجھے دیوان الشافعی نہیں ملا, یہ تواتر کے ساتھ اہل سنت کے محدثین نے اشعار نقل کیے ہیں امام شافعی کے اوپر, یہ بلیم لگائے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ چیزیں نقل ہوئی ہیں. اہل سنت کے امام ہیں, نام ان کا امام اعظم ہے. امام اعظم کہا جاتا ہے, نعمان بن ثابت ان کا نام ہے, ابو حنیفہ کے نام سے مشہور, شاگرد ہیں میرے امام کے. 2 سال نوکری کی ہے انہوں نے میرے سے امام کی. ان کے شاگرد ہیں مالک, یہ ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, یعنی کہ میرے مولا صادق کے شاگرد شاگرد تھے. پھر ان کے شاگرد ہیں شافعی, پھر شافعی کے شاگرد ہیں احمد بن حنبل. یعنی کہ مسلمانوں کے امام یا میرا امام کا شاگرد ہے, یا شاگرد کا شاگرد ہے, یا شاگرد کے شاگرد کا شاگرد ہے. ان میں سے ایک امام ہے امام مالک, جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے. آج بھی امام مالک کے ماننے والے زیادہ سعودی عرب میں پائے جاتے ہیں. یہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے. کسی نے پوچھا تھا کہ باقی 3 آئمہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں, آپ ہاتھ کھول کے کیوں پڑھتے ہیں؟ جواب میں پوری تاریخ بند ہے اگر کوئی سمجھ سکے. انہوں نے kہا میں ہاتھ کھول کے اس لیے پڑھتا ہوں, ان کا تعلق کوفے سے ہے, میرا مدینے سے ہے. آئے ہائے ہائے, میں نے زندگی مدینے میں گزاری, میرے آباء و اجداد نے رسول کو دیکھا ہوا, ہم نے نبی کو سوائے ہاتھ کھول کے کبھی نماز پڑھتے دیکھا ہی نہیں. جس کا تعلق مدینے سے تھا وہ آج بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا. اور اپنے نوجوان بچوں کی علمی وضاحت کے لیے کہوں کہ جہاں امام اعظم ابو حنیفہ نے ہاتھ باندھنے کا حکم دیا ہے, اس نے بھی واجب کی نیت سے نہیں دیا, اس کا بھی جملہ بہتر ہے کہ ہاتھ باندھ کے پڑھی جائے. اب یا تو وہ امام کا شاگرد, یا شاگرد کا شاگرد, یا شاگرد کا شاگرد. پھر آج پہلا سوال میری قوم کے بچوں کے ذہن میں یہ آئے گا جن کی ہسٹری سے زیادہ وابستگی نہیں, کہ جب وہ امام کا شاگرد تھا تو پھر اس نے امام کے مقابلے میں فقہ کیوں بنایا؟ یہ سوال فوراً ذہن میں آئے گا یا نہیں؟ اگر آپ کہیں تو میں تاریخی معاملات سے پردہ اٹھاؤں. امام کا جب درس لگتا تھا نا, جب امام پڑھاتے تھے, تو جب امام پڑھاتے تھے تو امام کی شرط تھی کہ مجھ سے علم حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں. یہ شرط تھی امام. امام نے کہا کہ اعلان کروا دو, کلمہ بے شک نہ پڑھے, علم سیکھ. اور اگر آپ کے مجمع کو جگانے کے لیے میں جملہ کہوں, جو شرط امام نے لگائی تھی وہی شرط آج مجلس حسین میں ہے. یہاں بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ مسلمان ہو تو ذکر حسین میں, ہندو ہو پھر بھی آؤ, عیسائی ہو پھر بھی آؤ. امام نے کہا تھا ہم سے سیکھنے کے لیے کلمہ شرط نہیں. یقیناً یہ بات بڑی چونکا دینے والی تھی. سامنے بیٹھے ہوئے امام کے ایک شاگرد نے کہا جب پڑھانا ہی ہے تو پھر کلمہ بھی پڑھوائیے. امام نے فرمایا کلمہ اس لیے نہیں پڑھوائیں گے, جیسے جیسے دنیا علم کے قریب آئے گی ویسے ویسے اہل بیت کے قریب آئے گی. مولا نے فرمایا علم ہمارا ہی نام ہے, یہ سیکھیں گے تو یہ سب کچھ سیکھ لیں. کیا کیا جوابات ہے, کیا کیا علمی کارنامے ہیں میرے شہنشاہ کے, کہ ایک شخص وہ ذہن میں ایک سوال لے کے آئے امام کی بارگاہ. اب سوال اس کا کیا تھا, ہمیشہ
یہ علم مناظرہ کا بھی اصول ہے، علم الکلام کا بھی اصول ہے کہ آپ کے سامنے بات کرنے والا آپ سے پوچھے گا کچھ، لیکن مقصد وہ کچھ نکالنا چاہے گا۔ ہم سے بھی بعض اوقات ایسے سوالات ہو جاتے ہیں جس میں وہ پوچھ کچھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ جب ہم جواب دیں گے تو یہ نتیجہ کہاں لے کے جائیں گے۔ اب اس سے سوال کیا کیا، سوال سنیے۔ اب اس شخص کے ذہن میں سوال یہ تھا کہ کیا اللہ علی کل شیء قدیر ہونے کی وجہ سے یزید کو جنت میں نہیں بھیج سکتا؟ یہ اس کے ذہن میں سوال تھا۔ اب اس نے اگر امام سے سیدھا یہ پوچھتا تو اسے خبر تھی کہ امام کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے انکار کریں گے۔ اب اس نے پینترا بدلا، اس نے امام کی بارگاہ میں آ کے سوال کیا۔ اس کا مولا ایک سوال لے کے آیا، امام نے فرمایا پوچھ۔ اس نے کہا اللہ علی کل شیء قدیر ہے، امام نے فرمایا بیچ۔ مولا وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، مولا فرمایا وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جملہ سنیے گا، اس نے کہا کیا اللہ ایک انڈے میں پوری دنیا بند کر سکتا ہے؟ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ امام کہیں گے ہاں بند کر سکتا ہے، تو میں کہوں گا کہ انڈے میں دنیا بند کرنا ناممکن ہے۔ اگر وہ خدا یہ کر سکتا ہے تو وہ یزید کو جنت میں کیوں نہیں بھیج سکتا؟ سوال سمجھ گیا؟ اب سوال آپ کے ذہن میں، اب میں جواب امام پڑھنے لگا ہوں۔ اور میں نے اکثر منبر سے بابا حبیب شاہ یہ جملہ کہا ہے کہ امام کا جب جواب لیا جائے تو کتاب کا نام لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، جواب خود بتا دیتا ہے کہ یہ امام کی زبان سے نکلا۔ کیونکہ امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ دعا فرمائیے، پیر آفتاب شاہ دعا فرمائیے گا۔ اس نے کہا کہ کیا اللہ دنیا انڈے میں بند کر سکتا ہے؟ امام مسکرائے، امام نے فرمایا بند کر سکتا ہے، لیکن انڈے میں اتنی اہلیت نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے، اللہ بند کر سکتا ہے، لیکن انڈے کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا کو اپنے اندر سمو سکے۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی پریشانی آئی، امام نے کہا اب تیرے اندر والے سوال کا جواب بتاؤ۔ انڈے میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ دنیا کو سما سکے، اللہ بھیج سکتا تھا جنت میں، یزید میں اتنی اہلیت ہی نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، میں بڑی جلدی جواب دینا چاہوں گا۔ دوسرا سوال یہ کہ جب وہ شاگرد ہی تھا امام کا تو پھر اس کو امام کے سامنے کیوں بٹھایا گیا؟ ہر دور کی حکومت نے امام کا مقابلہ کروانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ کچھ بھی دینا پڑے، امام کے مقابلے پہ ایک مذہب بنانا چاہیے۔ جب منصور دیوان کی امام کے درس میں آیا تھا، جب یہ امام کے درس میں آیا تھا تو اس نے پہلے اپنے نوکر بھیجے کہ آج میں درس امام سننا چاہتا ہوں۔ منصور کے نوکروں نے آ کے امام کے شاگردوں کو بتایا کہ آج امام سے کہنا کہ درس اس انداز میں دیں کہ آج بادشاہ آ رہا ہے، آج ذل سبحانی آ رہا ہے، آج حاکم وقت آ رہا ہے، لیکن انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ حکومتوں کی وجہ سے حجت کے بیان نہیں بدلے۔ شاگردوں نے کہا کہ مولا آج منصور آ رہا ہے، تو امام نے فرمایا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مولا کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا جیسے درس چلتا ہے ویسے ہی چلے گا۔ امام درس دے رہے تھے یا وہ پورے اپنے جاہو جلال کے ساتھ آئے، جو ہی امام کے دروازے میں پہنچا اس نے کہا کہ میرے سپاہیوں، میرے گھوڑوں کے شور کی وجہ سے ایک دفعہ امام کے سامنے بیٹھے شاگرد اٹھیں گے، فوراً مجمع پھٹے گا، مجھے رستہ دیا جائے گا، امام کے قریب کوئی مسند لگائی جائے گی، میرا کوئی سرکاری پروٹوکول دیا جائے گا۔ امام کے شاگرد امام کی باتیں سننے میں اتنے محظوظ تھے کہ منصور آ کے بیٹھ بھی گیا اور شاگردوں میں سے کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ تھوڑی دیر منصور نے درس سنا، اور درس سننے کے بعد منصور نے امام سے سوال کیا۔ اس نے کہا اے فرزند رسول، میں حاکم وقت ہوں، حاکم وقت کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ اتنا کہنا تھا یا امام اس کی طرف متوجہ ہو۔ امام نے فرمایا کس کا جانشین ہے تو؟ کہنے لگا آپ کے نانا رسول کا۔ مجھے حکومت مسلمانوں کی اجماع نے دی۔ امام نے فرمایا اچھا
تو کیا تو جانتا ہے کہ نبی کی نبوت صرف انسانوں پہ تھی یا کل مخلوقات پہ تھی؟ جواب امام سنیے گا، یہ بات کسی عام انسان سے نہیں ہو رہی، اس دور کے بادشاہ سے ہو رہی۔ امام نے فرمایا تو جانتا ہے کہ نبی کی نبوت تمام مخلوقات پہ تھی؟ کہنے لگا بے شک ان کی نبوت تمام مخلوقات پہ تھی۔ امام نے فرمایا اگر تو ان کا جانشین ہے تو تیری حاکمیت بھی تو تمام مخلوقات پہ ہونی چاہیے۔ ابھی منصور چپ تھا، امام نے کہا کیا تو نے کبھی کسی جن کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا کبھی نہیں۔ امام نے تو کیسا حاکم ہے جس نے ابھی تک رایا ہی کو نہیں دیکھا؟ کیا تو نے کبھی کسی فرشتے کو دیکھا ہے؟ تو کیسا حاکم ہے، تو اپنی رایا سے واقف نہیں۔ اتنا کہنا تھا یا بھری محفل سے شاگردوں سے مسکرانے کی آوازیں۔ منصور نے اپنی خجالت کو، شرمندگی کو چھپاتے ہوئے کہا اے فرزند رسول، تو کیا آپ جنات اور ملائکہ کو دیکھتے ہیں؟ اتنا کہنا تھا، امام کے چہرے پہ علی والا جلال کا آنا تھا، یا امام نے سامنے بیٹھے ہوئے شاگردوں کو یوں ہاتھ کا اشارہ کیا، ہاتھ کا اشارہ کرنا تھا، یا 70,000 جن اور 30,000 فرشتے امام کی محفل سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے؟ امام نے کہا بول کے بتاؤ مخلوق کون کون سی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا تعلق جنات سے ہے، انہوں نے کہا ہمارا تعلق ملائکہ سے ہے۔ امام نے کہا میری محفل میں کیا کرنے آئے ہو؟ فرمایا تیری ولایت کا اقرار کرنے کے لیے، تیرے تسلط کو ماننے کے لیے۔ یہ جملہ کہنا تھا، یا منصور جب پریشان ہو کے باہر نکلا تو اس نے کہا کہ مجھے اس امام کے مقابلے پہ ایک مذہب چاہیے۔ انہوں نے کہا باہر سے تو کوئی آ نہیں سکتا، اس کے شاگردوں میں سے کسی کو اٹھانا پڑے گا۔ پھر ایک شاگرد کو اٹھایا گیا، اور یہ باتیں تاریخی حقائق ہیں، ان سے ہم منہ نہیں پھیر سکتے، روگردانی نہیں کر سکتے۔ حقائق بالکل ویسے بیان کرنے چاہیے جیسے حقائق ہے۔ پہلی ملاقات میں وہ بھی نہیں ماننا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ میرا علمی قد اتنا نہیں ہے کہ میں امام کے مقابلے میں فقہ ترتیب دوں۔ پھر اس کو اتنے عہدوں کی پیشکش کی گئی، اور کچھ ایسی پیشکش کی گئی جس کی بنیاد پہ اس نے یہ حامی بھری کہ میں امام کے مقابلے پہ ایک فقہ ترتیب دے دوں گا۔ جب اس نے امام کے مقابلے میں فقہ ترتیب دینے کا سوچا تو حکومت نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد دربار میں بھی علمی مسائل بتائے جائیں گے۔ کون بتائے گا؟ حاکم نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، ایک ایسا شخص ہمارے درمیان ہے جس کی علمی خدمات کا ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی قابلیت نہیں ہوتی، انہوں پراپیگنڈے سے مشہور کیا جاتا ہے۔ اس کی قابلیت کو پہلے مختلف پراپیگنڈوں سے مشہور کیا گیا، پھر اسے دربار میں ایک اعلیٰ کرسی دے کے بٹھا دیا گیا کہ دربار میں جو سوال پوچھے گا یہ اس کا جواب دے گا، اور جب اس سے کوئی جواب دے کے جائے گا اسے جاتے ہوئے حکومت کی طرف سے 1 درہم انعام دیا جائے گا۔ بھوک کا زمانہ تھا، لوگ غربت کی زندگی گزار رہے تھے، لوگوں کا رخ دولت کے پجاری اور ہوس پرستوں کا رخ دربار کی طرف ہو گیا۔ یہ جاتے چھوٹے موٹے مسائل پوچھتے، خبر مسئلے سے نہیں ہوتی تھی، 1 درہم لیتے اور واپس پلٹ آتے۔ مولا کا ایک نوکر حشام، اس نے آ کے مالک کو اطلاع دی، مولا حکومت نے تو خزانہ بانٹنا شروع کر دیا ہے۔ امام نے فرمایا تم بھی جا کے مرکزی چوک میں اعلان کرو کہ امام فرماتے ہیں جو مسجد میں آ کے ہم سے سوال پوچھے گا آج کے بعد وہ واپسی پہ جاتا ہوا 1 درہم جمع کروا کے جائے گا۔ اس کا مولا وہاں مل رہے ہیں، یہاں دے گا کون؟ امام نے کہا حکمت عوام پہ سوال نہیں کرتے۔ اگلے دن منظر ہی تبدیل ہو گیا، لوگ دربار میں جاتے، درہم لیتے، سیدھے امام کی بارگاہ میں جمع کروا کے دے، اب تو بتا سچ کیا ہے؟ مولا حسین عزت، مالک حسین عزت، خزانے خالی ہوتے گئے، مذہب آل محمد کا پھیلتا، اتنا پھیلا کہ امام نے فوراً 40,000 شاگرد فارغ التحصیل کر دی۔ پہلی امام کی کھیپ جو شاگردوں کی ظفر بھائی امام کے مدرسے سے فارغ ہوئی، ان کی تعداد تاریخ نے 40,000 لکھی۔ یہ 40,000 وہ تھے جنہیں لمحوں میں امام نے کورس مکمل کروایا۔ ان میں کوئی علم الکلام، کوئی علم الحدیث، کوئی علم تفسیر،
علم کیمیا، علم فزکس، علم معاشیات، علم ہر علم امام نے ان کو دے دیا. اور یہ جو میں 40,000 تعداد کہہ رہا ہوں معاذ اللہ، اس میں امام کی علوم کی حد بندی نہیں ہے کہ صرف 40,000 ہی شاگرد بنا سکے. وقت اتنا مختصر تھا. جیسے کہ اب عزت دار ادیب چہروں سے میں داد لینے لگا ہوں. جیسے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بابا جی کہ نہج البلاغہ مولا علی کی معجزے والی کتاب. نہج البلاغہ علی کا معجزہ نہیں، ایک عالم دین کا معجزہ ہے جس نے علی کے خطبے اکٹھے کیے. علی کے معجزے کا نام قرآن ہے. صرف 40,000 تعداد معین نہیں ہوئی، 40,000 امام نے شاگرد بنائے. اب مذہب کی ترویج دیکھنا، یہ فقہ جعفریہ پھیلی کیوں؟ یہ مذہب پھیلا کیسے؟ اتنا خطرناک دور کہ ہر دور کی حکومت اس مذہب کے خلاف، درہم و دینار تولے جا رہے ہیں، گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، کھوپڑیوں کے مینار بنائے جا رہے ہیں، انسان کے لہو کے گارے بن رہے ہیں. اس مذہب کو تیر تلوار سے کاٹا جا رہا تھا، پھر بھی یہ مذہب اتنا پھیل گیا. مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے کتنی حکومتیں لگی اس مذہب کو ختم کرنے کے لیے، اور آج بھی یہ مذہب اتنا پھیلا ہوا ہے. اگر اس مذہب کو کوئی حکومت برداشت کر لیتی تو جیسے غدیر میں پھیلا تھا آج پوری دنیا میں صرف علی ولی اللہ پڑھا. یہ جو آج مکتب تشیع ہے، یہ جو آج مذہب ہے، یہ پابندیوں والا مذہب ہے. یہ جو آج ہم آپ کے سامنے منبر پہ فضائل پڑھتے ہیں، یہ انسان کے چمڑے پہ لہو کے ساتھ لکھے ہوئے فضائل ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتابیں بڑی آسانی سے بن گئی؟ میرا سلام ان شخصیات کو جنہوں نے اپنے لہو سے کتابیں لکھی، جنہوں نے نسل در نسل کٹ کٹ کے احادیث معصومین پہنچا. 40,000 دیکھ اب بتانے لگا یہ مذہب کیسے پھیلا. پہلی کھیپ کتنی نکلی؟ 40. بابر 40,000 شاگردوں کو امام نے جب علم دے دیا، امام نے کہا میں نے تمہیں سکھایا ہے، ایک شرط ہے میری. مولا وہ کیا؟ فرمایا اب گھروں میں نہ جانا. مولا پھر کہاں جائیں؟ فرمایا میں نے تمہارے سینے میں علم بھرا ہے، گھروں میں رہنے کے لیے بھرا ہے، پھیل جاؤ دنیا میں. سبحان اللہ. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. سبحان اللہ. ایک مرتبہ رسول پڑھ پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.